تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یا نشان ہے۔ آقا نے فرمایا من تعمد علی کذبا فلیتبوأ بیتا فی النار۔ آقا نے فرمایا جس کسی نے بھی مجھ پر کوئی جان بوجھ کر جھوٹ باندھا کہ یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہی ہے، بندہ اس طرح کہے، یا پھر بندہ کہے کہ یہ کام آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ہے، یا یہ کچھ کہے کہ صحابہ کرام ایسا کرتے تھے حالانکہ وہ چیز ایسی ہو نہ، یعنی صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، حضور نے نہ کیا ہو، یا حضور نے نہ فرمایا ہو، تو بندہ کسی کو ڈرانے کی خاطر یا ویسے غیر ارادی طور پر بھی بندہ کہہ دیتا ہے، بعض کا بندہ اپنا تقیہ کلام بنا لیتا ہے، یہ حدیث ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے۔ تو سنیے ایسے لوگوں کے بارے میں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا من تعمد علیہ کذبا، جس نے میری ذات پہ جھوٹ باندھا جان بوجھ کر، فلیتبوأ بیتا فی النار، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا گھر جہنم میں بنا لے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، بہت ہی بڑی وعید ہے۔ آج کل زور و شور ہوتا ہے ان باتوں کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، نیٹ فون کا دور ہے، تو موبائل پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، مختلف جو ایپس ہیں ان پر مختلف قسم کے مواد آتے ہیں۔ کافی سارے مواد ایسے ہوتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، حالانکہ وہ کسی بزرگ کا قول ہوتا ہے، حدیث نہیں ہوتی۔ کسی کا قول یا کسی کے قول کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف منسوب کر دینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا اگر کسی شخص نے اگرچہ کوئی اچھی بات ہی کیوں نہ کہی ہو، بات اچھی ہو، خیر کی ہو، لیکن میں نے نہ کہی ہو، اور کہنے والا کہہ دے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول کا قول ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے بھی چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم میں ہے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت احادیث کے راوی ہیں، کئی احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں تم سے کثرت سے یعنی زیادہ اس لیے حدیثیں بیان نہیں کرتا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے، میری زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکل جائے کہ جو تاجدار کائنات نے نہ فرمایا ہو، اور میں کہہ دوں کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور یہ الفاظ کہہ کے وہ کہنے لگے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان میں نے سنا ہے کہ جس کسی نے مجھ پر کوئی ایسی بات باندھی یا ایسی بات میری ذات کی طرف منسوب کر دی جو میں نے نہ کی ہو، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سو محترم المقام، سوشل میڈیا کا دور ہے کہ آپ تک جو بھی حدیث پہنچے، جو بھی روایت پہنچے، جس پر یہ لکھا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قول ہے، اس کو آگے بھیجنے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ اگر آپ خود صاحب علم ہیں، تحقیق کر سکتے، تحقیق کریں۔ اگر آپ خود تحقیق نہیں کر سکتے تو پھر کسی عالم دین کے پاس جائیں، ان کی طرف رجوع کریں، ان سے پوچھیں یہ جو حدیث میرے پاس آئی ہے، حدیث نہیں، جو حدیث بن کر میرے سامنے آئی ہے، کیا حقیقتاً یہ تاجدار کائنات کا فرمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ عالم دین تحقیق کر دے تو پھر آگے بھیجو دوسروں تک، اور پھر آگے جو بھیجو گے اس کا بہت بڑا اجر کماؤ گے۔ تو یاد رکھے گا، شریعت آگے پھیلانے، دوسروں تک پہنچانے کا اجر کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ایک حدیث، ایک مسئلہ بیان کر دیا، سچا مسئلہ، حقیقی مسئلہ، حقیقی بات، اچھی بات، خیر کی بات، جس میں ذرا برابر بھی جھوٹ ملاوٹ نہ ہو، اگر آپ نے آگے کسی تک پہنچا دیا ہے، اگرچہ وہ عمل کرے یا نہ کرے، تو بیان کرنے والے کو ایک مسئلہ بیان کرنے پر 70 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، 70 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہو سچا، سچائی ہو، حقیقت ہو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر ہم چھان بھی نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو خاموش رکھیں جب تک علماء کی طرف رجوع نہ ہو جائے، علماء سے تحقیق نہ کرا لیں، اس وقت تک کسی شے کو، شریعت کی کوئی بھی بات ہو، اس کو آگے نہ پھیلائیں۔ اب امام بخاری کو دیکھ لیں، صرف امام بخاری نہیں، تمام محدث جو کتابیں لکھنے والے ہیں احادیث کی، انہوں نے لاکھوں احادیث یاد کی تھی، زبانی یاد کی تھی، لاکھوں احادیث یا زبانی یاد تھی ان کو، لیکن کتابوں میں کتنی لکھی؟ چند ہزار احادیث، چند ہزار احادیث لکھی۔ کیوں؟ کیونکہ جن احادیث پہ ان کو شک تھا، ذرہ برابر بھی گمان تھا کہ ان میں کوئی ملاوٹ ہے،
تو انہوں نے کہا ہم اس کو بیان نہیں کرتے، ہم اس کو بیان نہیں کرتے۔ کیوں بیان نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان موجود ہے، اس سے کوئی ایک لفظ بھی ملاوٹ ہو گیا تو کل قیامت کے دن بجائے جنت کی طرف گار کے جہنم کے مستحق نہ ٹھہرے۔ اس لیے تو آج کا درس ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرمان جو بھی آپ تک پہنچے اس کی تصدیق کیا کرے، تحقیق کیا کرے، پھر آگے پہنچایا کرے۔ اس کا زبردست طریقہ یہ ہے، اگر آپ شوق رکھتے ہیں کہ میں بھی دین کے کام میں شامل ہوں، اب شوق رکھتے ہیں کہ میں بھی دین کو دوسروں تک پہنچانے میں شامل حال رہوں، تو پھر ایسا کرے جو مستند علماء کرام ہیں، خطیب ہیں، ان کے بیان، ان کی بیان کردہ احادیث، ان کے خطاب، ان کی تقریریں، ان کے درس اب دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جو غیر مستند ہیں، جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، تو ان کی بات آگے نہ پھیلایا کریں۔ اگر ان کی بات میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو کل قیامت کے دن ہم بھی پھیلانے میں اور دوسروں تک پہنچانے میں شامل ہوں گے، اور ہم بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تعالیٰ ہم سے سوال کر لے کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا۔